چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 القوی الرحمن، والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان، وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان، وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصاً على امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان، وعلى غوثنا الاعظم خزائن العرفان، وعلى معجزة الرسول الامام احمد رضا خان علیہم الرحمۃ والرضوان۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، دور و دراز سے سماعت فرمانے والے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ مقدس شب وصال ہے۔ امام الائمہ، سراج الامہ، صدر الائمہ، کاشف الغمہ، سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا کوفی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی، اور اسی کی مناسبت سے جماعت اہل سنت کی عظیم الشان تحریک تنظیم مرکزی تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے بارگاہ امام عالی مقام سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے اس محفل کا انعقاد عمل میں آیا۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں ہے، میں اپنی علمی حیثیت اور قابلیت جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کام کے لیے مجھے چنا گیا، تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ احباب کے حسن ظن کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، حق پر چلنے، آپ سب حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، کل 2 شعبان المعظم ہے، اور اس دن دنیا اسلام کی عظیم الشان شخصیت، جس کا احسان 1350 سالوں سے امت مسلمہ پر ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا، بلا شک و شبہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اگر آپ یادیں منانے بیٹھیں اور بزرگان دین کے یوم ولادت اور یوم وفات منانے کا اہتمام کریں، تو 24 گھنٹے کے 1460 منٹ میں کوئی سیکنڈ شاید ہی ایسا گزرے کہ جس میں کسی نہ کسی بزرگ کی ولادت نہ ہوئی ہو یا وفات نہ ہوئی ہو۔ تو اتنے سارے بزرگان دین کی ولادتیں بھی ہوتی ہے، وفات کی تاریخیں بھی آتی ہے، وفات کے لمحات بھی آتے ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہے کہ جن کے آراز کو منانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان کی یاد تازہ کرنا، ان کی زندگی پہ روشنی ڈالنا، ان کے بارے میں قوم کو آگاہ کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے، چونکہ ان بزرگوں سے ہمارے دین کے معاملات جڑے ہوئے ہیں اور ہماری کئی چیزیں ان سے وابستہ ہیں۔
جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس کی آیت نمبر 2 سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اور پھر فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور بعد والے جو دوسرے لوگ ہیں ان امیین کے بعد جو ابھی ان سے آ کر نہیں ملے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ لوگ بھی استفادہ کرنے والے ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں ہیں۔ ایک کہ رسول کو بھیجا، پھر فرمایا فی الامیین، امیین یعنی بے پڑھے لکھے لوگوں میں۔ تو یہ یہاں جو لفظ امیین ہے یہاں مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، یعنی اللہ نے اپنے رسول کو صحابہ کے پاس بھیجا، تو یہاں امیین سے مراد صحابہ ہے۔ اب وہ آخرین سے مراد کون لوگ ہیں؟ ایک تو وہ صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک و کفر کی گندگی سے نکالا اور دنیا کی غلاظتوں سے اور تمام طرح کی برائیوں سے پاک و صاف کیا، انہیں پاک و منزہ کیا اور طہارت کی ایسی منزل پر قائم کیا، انہیں تقوی اور ہدایت کی ایسی منزلوں پر گامزن فرمایا کہ قرآن پاک انہیں یہ مجدہ سناتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور ان کا ٹھکانہ ایسی جگہوں پر ہے جہاں نیچے نہریں بہتی ہے۔ تو اب ان صحابہ کرام کے بعد وہ کون لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے فائدہ اٹھائیں گے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محفل جمی ہوئی تھی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو ہم میں سے ایک شخص نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پوچھا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ امیین سے مراد تو ہم لوگ ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ آخرینہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ پوچھے جانے پر بھی خاموشی اختیار کی۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تشریف لائے تو حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہے لو کان الدین عند الثریا، کہ جب جو دین میں تمہارے بیچ لے کر آیا ہوں، یہ دین ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ امت کے دلوں سے، معاشرے سے، ذہنوں سے، فکر سے، ان کے تمدن سے اٹھتا 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 یعنی اتنی بلندی پر پہنچے گا کہ مثال کے طور پر ارشاد فرمایا کہ ثریا ستارے پر پہنچے گا۔ اب صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ جہاں الفاظ ہے لو کان الایمان عند الثریا، کہ جب ایمان لوگوں سے نکل کر ثریا ستارے پر پہنچے گا۔ یہی حدیث مسند امام حنبل میں ہے لو کان العلم عند الثریا، کہ جب علم لوگوں سے نکل کر ثریا ستارے پر پہنچے گا۔ یعنی 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ دین، ایمان، علم جب لوگوں سے نکل کے ثریا ستارے کی بلندی پر پہنچے گا تو ضرور اس کی قوم میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ دین کو وہاں سے لے کر آئے گا۔ تو شافعی مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں، مفسر قرآن ہیں، محدث ہیں، امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب تبییض الصحیفہ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جس ذات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس ذات کی خوشخبری سنائی گئی ہے، بشارت دی گئی ہے، اس کے مصداق سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سبحان اللہ، یہ مقام ہے ہمارے امام کا کہ قرآن کریم میں ان کا اشارہ موجود ہے، کنایہ موجود ہے، حدیث پاک میں ان کے بارے میں بشارت عطا فرمائی گئی ہے،
اور تمام ائمہ اسلام نے اس حدیث کا مصداق امام اعظم حنیفہ کو قرار دیا ہے۔ آج جن کی ہم یاد منا رہے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا حضرت مولائے کائنات کے مقدس ہاتھوں پر اسلام قبول فرماتے ہیں، اور جب آپ کے والد حضرت ثابت پیدا ہوتے ہیں تو وہ حضرت ثابت کو برکتیں عطا فرمائیں گا۔ دنیا نے دیکھا کہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ایسی رنگ لاتی ہے کہ آج 1350 سالوں سے امت کا 80% حصہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کا پٹا گلے میں ڈال کر راہ حق کو اختیار کیے ہوئے ہیں، فرقہ ناجیہ میں شامل ہے، اور انشاءاللہ الرحمن یہ مذہب حنفی صبح قیامت تک رہے گا۔ عزیزان گرامی وقار، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش کے بارے میں مؤرخین کا اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ ہجری 61 میں پیدا ہوئے، کسی نے کہا 67 میں، اکثر مؤرخوں کا کہنا ہے کہ آپ ہجری 70 میں پیدا ہوئے، اور کچھ لوگوں نے اور اختلاف کیا تو سب کا اتفاق ہجری 80 پر ہوا، یعنی ہجری 80 سے آگے کا سال کسی نے بیان نہیں کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہجری 80 میں پیدا ہوئے، اور دنیا میں جو آخری صحابی موجود تھے وہ ہجری 120 تک تھے، یعنی اگر ہجری 80 بھی امام اعظم کی ولادت کا سال مانا جائے تو امام اعظم نے 40 سال کا زمانہ صحابہ کرام کا پایا، اور جب آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے پہنچے تو عبداللہ ابن حارث صحابی کی آپ نے زیارت کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی کی زیارت کی، اور کتابوں میں ہے کہ تقریباً 72 صحابہ سے آپ نے ملاقات فرمائی۔ آج جب یہ چل رہا تھا کہ لائیو پروگرام امام اعظم پہ ہوگا تو ایک صاحب نے مجھے بڑا ہی بیہودہ سا سوال کیا، کہا مولانا آپ اپنی اتنی انرجی کیوں خرچ کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ پر؟ آپ تو نماز بھی کوفہ والی پڑھتے ہیں، آپ کا دین بھی کوفہ والا ہے، ہماری تو نماز محمدی ہے، ہمارا تو دین مدینے والا ہے۔ تو میں نے کہا بے احمق کہیں کہ تیری نماز محمدی ہوئی کیسے؟ بولے بخاری میں حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو میں نے کہا تو نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتا دیکھا ہے کیا؟ حدیث میں نبی فرما رہے ہیں کہ نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، تو یہ خطاب تو صحابہ کے لیے ہے۔ تو معلوم پڑا اللہ تعالیٰ دین بھیج رہا ہے، نبی دین لا رہے ہیں، اور اس نبی سے دین امی گین لے رہے ہیں، یعنی حضرات صحابہ کی جماعت لے رہی ہے اور اسے آخرین تک پہنچا رہی ہے۔ تو صحابہ نے رسول اللہ سے دین لیا اور امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچایا۔ آپ نے 72 صحابہ کی زیارت فرمائی۔ آج کل کچھ لوگ، ایک تو شیعہ، تفضیلی، رافضی، تبرعی، اور کچھ اہل حدیث کوفی نسبت پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ ارے یار ان کے تو امام کوفہ کے ہے، اور کوفہ تو ایسا شہر ہے، کوفہ تو ویسا شہر ہے، کوفہ تو وعدہ توڑنے والوں کا، وعدہ خلافی کرنے والوں کا شہر ہے۔ احمقوں، پہلے کوفہ کی عظمت کو سمجھو۔ ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں چند اچھے اور چند برے ہوتے ہیں، تو چند بروں کی وجہ سے پورے ملک کو، پورے شہر کو خراب نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کوفہ وہ شہر ہے جس کی بنیاد حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری 17 میں رکھی ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پہ حق کو جاری فرما دیا ہے، یعنی عمر کوئی بات اپنی زبان سے خلاف حق نہیں کہتے ہیں، اور نہ ان کا دل باطل کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ کے حکم پہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی۔ کوفہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر تقریباً 1500 صحابہ تشریف لائے، جہاں پہ 300 بیعت رضوان والے صحابہ، بدری صحابہ، مہاجر صحابہ تشریف لائے، انصار صحابہ تشریف لائے، اور ایسے اجلہ صحابہ کرام تشریف لائے جن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو، قرآن اگر تم اس طرح سیکھنا چاہتے ہو جیسے کہ وہ نازل ہو رہا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی سرکار نے، قرآن تم اس طرح سیکھنا چاہتے ہو جیسے کہ وہ نازل ہو رہا ہے
تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. یہ وہی عبداللہ ابن مسعود ہے جو کوفہ کو اپنا مسکن بناتے ہیں، اور آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فقہ کا، قرآن پاک کی گہرائیاں، قرآن پاک کے رموز و نکات کو جو سمجھا تھا، آپ کی سنتوں کو جو سمجھا تھا، کوفہ میں آ کر آپ نے اسے عام کیا. جب حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ کوفہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک میدان پورا عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں سے بھرا ہوا ہے. تو آپ فرماتے عبداللہ ابن مسعود تم نے تو کوفہ کو علم کا شہر بنا دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا دین کوفہ والا ہے، ان کا دین کوفہ والا ہے، ہم لوگ مدینے والے ہیں، تو ڈائریکٹ مدینہ کیسے پہنچتے ہو؟ ایک ہوتا ہے راستہ، ایک ہوتی ہے منزل. مذہب حنفی کیا ہے؟ جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہلوانے سے گریز کرتے ہیں، یا حنفی جو کہتے ہیں ان کو چڑھاتے ہیں کہ تم محمدی نہیں حنفی ہو، محمدی نہیں حنفی ہو، تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے کہ ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھا ہے. اب ایک گھامڑو، چند ضروری اور ابتدائی باتوں کو تو سمجھو کہ حنفی مذہب ہے، اور مذہب کہتے ہیں راستے کو، اور مدینہ منزل ہے. تو منزل پہ پہنچنے کے لیے راستے سے ہی نہ جایا جائے گا. آپ منزل پہ پہنچو گے کیسے؟ راستہ کیا ہے؟ مذہب حنفی. اور مذہب حنفی کے بانی مبانی فقہ حنفی کی تدوین کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ شہر کے رہنے والے ہیں. اب سنو کہ کوفہ مدینے تک پہنچنے کے لیے اتنا ضروری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. آپ کہیں کہ مولانا کوفہ کی فضیلت بیان کرتے کرتے مولائے کائنات کی شان میں حدیث کیوں پڑھ دی؟ تو اس حدیث کا تعلق کوفہ سے ہے. سنو، جب اللہ کے رسول ایک شخص ہے جس نے ایک مسجد بنانے کا کام شروع کیا، اس کے 4 بیٹے ہیں. اب اس نے پایا وغیرہ کھودا، دیواریں کھڑی کر دی، حکم الہی آیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. اب یہاں سے آگے اس کا بڑا بیٹا کام سٹارٹ کرتا ہے. اب اس نے چھت ڈلائی، اس کا انتقال ہو گیا. یہاں سے آگے اس کا چھوٹا بھائی کام کرتا ہے. غرض کہ ایک کے بعد اس کا جانشین، اس کے بعد اس کا جانشین، کام کو آگے بڑھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ کو دیکھنے والے صحابہ ہیں. آپ جب آئے تو آخر الانبیاء بن کر تشریف لائے. جب دنیا سے گئے تو سلسلہ صحابیت کو ختم کرنے والے بن کر گئے. یعنی رسول اللہ کو کوئی دیکھے بنا صحابی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ چونکہ مدینے میں دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد آپ کا پہلا خلیفہ مدینہ سے ہی ہونا چاہیے. تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے. اب چونکہ وہ بھی مدینہ شریف میں وصال کر گئے اور رسول اللہ کا انہیں پڑوس نصیب ہوا، تو ان کے بعد دوسرا خلیفہ بھی مدینے سے ہی ہونا چاہیے. تو حضرت عمر مدینے میں خلیفہ ہوئے تو وہ بھی وصال فرما گئے اور انہیں بھی رسول اللہ کا قرب نصیب ہوا. تو تیسرے خلیفہ کو بھی مدینے سے ہی ہونا چاہیے. جہاں سے پہلا کام چھوڑتا ہے بعد والا وہیں سے آگے کام بڑھاتا ہے. اب حضرت عمر تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی مدینے میں ہی خلیفہ بنے. اس کے بعد جب آپ تشریف لے گئے تو چوتھے خلیفہ حضرت علی بنے مدینے میں، لیکن آپ کا وصال کوفہ میں ہوا ہے، آپ کا وصال کوفہ میں ہوا. تو اب خلافت حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے چلی ختم ہو گئی. اب یہاں سے امامت چلنی ہے. چوتھے خلیفہ حضرت علی اور پہلے امام اعظم ابو حنیفہ، تو وہ کوفے میں وصال فرمائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت مولائے کائنات علی اس کا دروازہ ہے. ظاہر سی بات ہے شہر میں جانے کے لیے آپ کو دروازے سے جانا پڑے گا، نہ کہ دیوار پھلانگ کے جانا پڑے گا. جو لوگ دیوار پھلانگ کے جاتے ہیں وہ چور اچکے ہیں، اور جو دروازے سے جاتے ہیں وہ شرفا میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا شمار اچھے لوگوں میں ہوتا ہے. تو دروازہ جو علم کے شہر کا ہے، اللہ کے نبی نے علم کے شہر کا دروازہ مولائے کائنات کو کہا ہے، وہ کوفہ کی سرزمین پر ہے، اور امام اعظم بھی کوفہ کی سرزمین پر ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے ذات مبارکہ کے، ان کے اخلاق کے، آداب کے، ان کی امانت و دیانت کے، ان کے عبادت و ریاضت کے، تقوی طہارت کے، ان کے ورع کے، زہد کے ایسے کامل نمونہ تھے
کہ آپ بہت ساری چیزیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام اعظم میں ایک جیسی دیکھیں گے. دیکھیے ابو بکر، یہ حضرت ابو بکر کا نام نہیں ہے، ان کا اصل نام عبداللہ ہے، لیکن دنیا آج ان کو نام سے نہیں جانتی ہے، لقب سے جانتی ہے، کنیت سے جانتی ہے. ابو بکر کا معنی بکرون یعنی پہل کرنے والا. تو جب رسول کریم نے کسی چیز کے لیے یاد فرمایا حضرت ابو بکر نے پہل کی، خواہ وہ جنگ کے لیے مال و دولت کی بات ہو، یا شب ہجرت ساتھ چلنے کی بات ہو، یا غار میں پہلے جانے کی بات ہو، کسی بھی چیز میں معراج کی تصدیق کی بات ہو، کسی بھی معاملے میں حضرت ابو بکر نے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی ہے، پہل کی ہے. اس لیے انہیں دنیا ابو بکر کہتی ہے. یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کی کنیت ہے، اور پوری دنیا میں کنیت سے فیمس ہوئے، نام سے نہیں. نام ان کا عبداللہ ہے. 98% لوگ تو جانتے ہی نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے. ایسے امام اعظم کا معاملہ، ان کی کنیت ہے ابو حنیفہ. حنیفہ کہتے ہیں پاک صاف دین پیش کرنے والا. اور اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. جو اعتراض کرتے ہیں کہ بیٹی کے ذریعے پہچانے گئے، اس کو آپ کہیں میری ان تقریروں میں سن لیجئے گا جہاں میں نے پہلے جواب دیا ہے. ابو حنیفہ کا معنی ہے پاک صاف دین پیش کرنے والا، نہ کہ یہ کہ جو بیٹی کے نام سے پہچانا گیا ہو. بہرحال نام ان کا نعمان ہے. اکثر لوگوں کو امام اعظم ابو حنیفہ کا نام پتہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی اسی سے پہچانے گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق بھی کپڑوں کے تاجر، امام اعظم ابو حنیفہ بھی کپڑوں کے تاجر. حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مسلمانوں کے پہلے امام. بعض لوگ کہتے ہیں مولائے کائنات کو پہلے خلیفہ ہونا چاہیے تھا. اس کا جواب بہت معقولیت کے ساتھ علماء اہل سنت بارہا دے چکے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے خلیفہ ہوتے تو چونکہ دنیا سے پہلے جانا ابو بکر کو تھا، ان کے بعد عمر کو تھا، ان کے بعد عثمان کو تھا، تو اللہ تعالیٰ ان تینوں سے خدمت لینا چاہتا تھا. اس لیے ان تینوں کو پہلے موقع ملا، بعد میں حضرت مولائے کائنات کو موقع ملا. چونکہ جانے کے لحاظ سے بھی حضرت مولائے کائنات آخری میں جانے والے ہیں دنیا سے. اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دنیا سے پہلے جانا تھا، اس لیے انہیں اتنا بڑا عہدہ تدوین حدیث و قرآن کا، تدوین فقہ کا ان کے سر پر سجایا اللہ تعالیٰ نے. وہ ہجری 80 میں پیدا ہوئے، گئے ہجری 150 میں دنیا سے تشریف لے گئے. امام مالک ہجری 93 میں پیدا ہوئے ہیں، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہجری 150 میں پیدا ہوئے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہجری 164 میں پیدا ہوئے، اور 248 میں آپ نے وفات پائی. چاروں اماموں میں سب سے پہلے دنیا میں تشریف لانے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات کو ہم آپ کیا بیان کریں، ان کے کمالات کو، ان کے علمی کارنامے کو، ان کے زہد و تقوی کو، امانت و دیانت کو. رب کعبہ کی قسم امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے رہیے، آپ کے اوپر ایسے ایسے اسرار کھلتے جائیں گے کہ آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں اس ایک ذات میں جمع فرما دی تھی. جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا، اللہ دین دینے والا، رسول اللہ لے کر آنے والے، صحابہ اس دین کو پھیلانے والے، لیکن وہ دین کتابی شکل میں نہیں تھا، وہ قانون کی شکل میں جمع نہیں کیا گیا تھا. اللہ نے سب سے پہلے اس امت کے فرد امام اعظم ابو حنیفہ سے وہ کام لیا کہ صحابہ کرام سے دین لے کر آپ نے قیامت تک کے لیے اسے کتابوں میں جمع فرما دیا ہے، اور صبح قیامت تک کے لیے آسانی کر دی ہے. آج آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، وضو کا، غسل کا، نماز کا، حج کا، زکوٰۃ کا، نکاح کا، طلاق کا، بیع کا، شفا کا، تجارت کا، سفر و حضر کا، جو بھی مسئلہ آپ کا پیش آئے، آپ کسی مفتی سے پوچھتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ مفتی کن کتابوں سے مسائل نکال کے بیان کرتا ہے؟ وہ فقہ حنفی کی کتابیں ہوتی ہے. آپ کہیں گے نہیں مولانا، وہ تو فتاوی رضویہ سے، بہر شریعت سے، قانون شریعت سے، اور ان جیسی اور کتابوں سے، شرح وقایہ سے، در مختار سے. اللہ کے نیک بندوں، جیسے حدیث کی کتابیں اگرچہ لکھنے والے بخاری ہیں، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، امام نسائی ہے،
اگرچہ یہ بزرگان دین لکھنے والے ہیں لیکن لکھی اس میں بات رسول اللہ کی ہے. اگرچہ فتاوی رضویہ لکھنے والے سرکار اعلی حضرت ہے, بہار شریعت لکھنے والے صدر الشریعہ ہے, اور در مختار لکھنے والے علامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ ہے. اگرچہ ان کے لکھنے والے الگ ہیں لیکن اس میں قانون اور اس میں فقہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی ہے. تو آج دنیا بھر میں عبادات کے جو لاکھوں مسائل علماء کرام حل کر رہے ہیں, زندگی کے شعبے میں ہر مسئلے کو علماء جو حل کر رہے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ سے حل کر رہے ہیں. اگر امام اعظم ابو حنیفہ نہ ہوتے تو تمہاری صبح بھی نہ ہوتی, نہ تمہارا استنجا سنت کے مطابق ہو پاتا, نہ تمہاری وضو ہو پاتی, نہ نماز ہو پاتی, کچھ بھی نہیں ہو پاتا. امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان مانیے, خدا کی قسم امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان ہم پر ہے. عجیب بات ہے, آج ہم بعد کے بہت سارے اولیاء کرام کے آراس بڑے پیمانے پر مناتے ہیں. شعبان کا مہینہ آتا ہے اور آج بھی کئی جگہ جلسے ہو رہے ہیں ہندوستان میں, لیکن جلسوں کا عنوان امام اعظم کے نام پر نہیں ہے, کسی اور حضرت کے نام پہ, حضور کے نام پر, پیر صاحب کے نام پہ, دادا کے نام پہ, پردادا کے نام پہ. اللہ کے بندوں, جیسے 11ویں پورے مہینہ غوث اعظم کو یاد کیا جاتا ہے, رجب میں پورے مہینہ غریب نواز کو یاد کیا جاتا ہے, تو امام اعظم تو غریب نواز کے بھی امام ہے, داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کے بھی امام ہے. غوث اعظم کے 11ویں درجے میں امام اعظم استاذ ہیں, وہ شخصیت ہے. تو کیا شعبان کا پورا مہینہ امام اعظم کی یاد نہیں منائی جا سکتی ہے؟ منانا چاہیے. علماء کرام کو امام اعظم کی یاد پرزور طریقے سے منانا چاہیے. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے, ہندوستان میں کتنے مدرسے امام اعظم کے نام پر ہیں, کتنے جلسے امام اعظم کے نام سے ہوتے ہیں, کتنی تنظیمیں امام اعظم کے نام سے ہیں, کتنی لائبریریز امام اعظم ابو حنیفہ کے نام پر ہے, کتنی سڑکیں چوراہے امام اعظم کے نام پر ہیں. جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو ہمیں پیر صاحب, ان کے بچے, ان کے بچے, ان کے ناتی, ان کے پوتا یاد آتے ہیں, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ یاد نہیں آتے. جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے لیے جزو لا ینفک ہے, جدا نہ ہونے والا حصہ ہے, وہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے. چونکہ ہم جتنی عبادات رب تعالی کی کرتے ہیں وہ مذہب حنفی کے مطابق کرتے ہیں, اور مذہب حنفی کو مدون کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام اعظم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا, بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ روضہ اطہر پہ حاضر ہوئے, بارگاہ رسالت میں سلام کی غرض سے گئے, سرکار کی قبر انور کھل گئی اور آپ کی مبارک ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں, آپ انہیں اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں. جب آنکھ بیدار ہوئی تو آپ کو بڑا ملال ہوا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کیوں. اس لیے کہ اللہ کا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے, آخر یہ خواب میں نے دیکھا کیوں ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہڈیاں قبر میں بکھری ہوئی ہیں. پریشان ہو گئے. اس زمانے میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ, جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی تھی اور بہت بڑے محدث ہیں, ثقہ ہیں, ان کی بارگاہ میں آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا ان سے یہ خواب عرض کرنا, لیکن خواب دیکھنے والے کا نام نہ بتانا. غلام گیا, کہا حضور ایسا ایسا خواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کھل گئی اور خواب دیکھا میں نے. اس نے اس خواب کو اپنی طرف منسوب کیا. میں نے خواب دیکھا کہ آپ کی بکھری ہوئی ہڈیاں اور میں سینے سے لگا رہا ہوں. امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ تو اتنا خوش نصیب نہیں ہے کہ یہ خواب تجھے نظر آئے, جس نے دیکھا ہے اسے بھیج. کہا حضور جواب دے دیجئے. کہا نہیں, جس نے دیکھا اسے بھیج. غلام واپس آیا, کہا حضور وہ تعبیر نہیں بتا رہے ہیں, فرما رہے ہیں جس نے دیکھا اسے بھیجو. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ امام ابن سیرین کی بارگاہ میں گئے. امام ابن سیرین کھڑے ہو گئے, ماتھے کو چوما. کہا ابو حنیفہ اس خواب میں اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, ان کا طریقہ, ان کی حدیثیں, ان کے اقوال مبارکہ جو پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ان ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع فرمائے گا. یعنی تم سے اتنا عظیم الشان کام لیں گا اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تم جمع فرماؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور دنیا نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا کہ آپ
بہت بڑے تاجر خاندان کے ہیں، جوانی کے زمانے میں آپ کو علم دین سیکھنے کا شوق حاصل ہوا تو آپ حضرت حماد کی بارگاہ میں گئے، جو اس وقت کوفہ میں سب سے بڑے محدث تھے، حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر وہاں رہ کر آپ نے علم حاصل کیا اور پھر وہاں سے 40 سال تک آپ نے خدمت دین فرمائی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں 9 لاکھ سے زائد مسائل آپ نے جمع کیے، اور ایک صحیح تحقیق کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ نے 12,93,000 مسائل قرآن و حدیث سے نکالے ہیں، 12,93,000 مسائل۔ اچھا، جو عالم اتنے مسائل کثرت سے جمع کرتا ہو، آپ کے خیال میں وہ کتنا مصروف رہتا ہوگا؟ پھر اسے تو نوافل پڑھنے کا ٹائم نہیں ملنا چاہیے، تجارت کا ٹائم نہیں ملنا چاہیے، اسے تو خانگی معاملات دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اوقات میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے معمولات کو مسار انقدام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ جب عشاء پڑھ کر گھر پر تشریف لے جاتے تو میرا خیال تھا کہ آپ جا کر کچھ ٹیک لگاتے ہوں گے، لیکن نہیں، آپ ساری رات نفل پڑھتے اور ایک رکعت میں ایک قرآن پاک ختم فرماتے، اور 40 سے زائد سالوں تک، تقریباً 45 سالوں تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ کثرت قیام کی وجہ سے لوگ آپ کو کیل کہتے تھے، یعنی کھونٹا۔ پھر جب اذان فجر ہوتی مسجد میں تشریف لاتے، نماز فجر پڑھ کر وہیں بیٹھے رہتے یہاں تک کہ صبح کی نوافل پڑھتے۔ پھر اس کے بعد آپ بازار کی طرف جاتے، کاروبار سے فارغ ہوتے، پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ شاگردوں کو پڑھاتے، عصر کے بعد مسائل وغیرہ کا سلسلہ چلتا، مغرب کے بعد بھی آپ کی عبادت و ریاضت کا سلسلہ چلتا، یعنی کثرت سے عبادت و ریاضت۔ اس بیچ میں ظہر بعد مختصر سا جو قیلولہ کا وقت مل جائے وہی تھوڑا بہت آرام آپ کے لیے ہوتا تھا، ورنہ کثرت سے عبادت کرتے، رات بھر جاگ کر عبادت کرنا اور دن بھر روزہ رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج وہ لوگ جن کو ذرا سی ٹوپی سروں پر برداشت نہیں ہے، نفل کبھی پڑھیں گے نہیں، سنت کبھی پڑھیں گے نہیں، دعا مانگیں گے نہیں، داڑھی رکھنا جن کو بھاری ہے، خشخشی داڑھی رکھتے ہیں، ایسے حرام الدہر لوگ امام اعظم ابو حنیفہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں، یعنی جن سے خود کچھ نہیں ہوتا ہے وہ اتنے بڑے امام پر انگشت نمائی کرتے ہیں۔ ان کو شرم آنا چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جن کے تقوی طہارت کا لوہا پوری دنیا مان رہی ہے، بوقت وصال آپ اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں بیٹا یہ 5 کروڑ روپے ہیں میرے پاس، فلاں فلاں کی امانت ہے، تھیلی پر نام ہے، میرے وصال کے بعد، میرے انتقال کے بعد دے دینا۔ ذرا سوچئے آج سے 1350 سال پہلے جس کے پاس لوگ 5 کروڑ کی امانتیں رکھتے ہوں، جو آج اربوں اور خربوں میں بنتے ہیں، یعنی لوگ جس پر دنیاوی معاملات میں اعتماد کرتے ہوں اور جو لوگوں کا اعتماد نہ توڑتا ہو، ایسا زبردست امین ہو، وہ بھلا قرآن و حدیث کے معاملے میں کیوں ڈنڈی مارے گا؟ قرآن و حدیث کے معاملے میں اللہ رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنی رائے کیوں ٹھوسے گا؟ امام اعظم کا تو معاملہ یہ ہے کہ پہلے قرآن کو، پھر حدیث کو، پھر آثار صحابہ کو، اگر ضعیف حدیث بھی مل جائے تب بھی آپ قیاس نہیں کرتے، حدیث ہی کو ترجیح دیتے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جو صحیح حدیث سے ثابت ہو وہی میرا مذہب ہے۔ اتنی بڑی بات کہنے والا امام، ایسا متقی پرہیزگار کہ جس کے شاگردوں کے شاگرد بڑے بڑے محدث اور اولیاء اللہ ہیں۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کی بخاری کی یہ دھونس دیتے پھرتے ہیں یہ گھامر لوگ، ان کے دادا استاذ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک، امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ، یہ سب امام اعظم کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ جس کے شاگردوں میں جلیل القدر محدثین ہوں، صوفیاں ہوں، جس کے شاگردوں میں مفسرین کی جماعت ہو، محدثین کی جماعت ہو، اولیاء اللہ کی جماعت ہو، صوفیاء کی جماعت ہو، ایسے امام کے بارے میں اس قسم کی اوچھی باتیں کرنا اور لوگوں کا ذہن ورغلانا یہ آج کل کے غیر مقلدین کا کام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ کہ جن کو اللہ نے بے مثال بے پناہ تقوی طہارت عطا فرمایا تھا، اور علم بھی ایسا ہی اور حاضر جوابی بھی ایسی ہی،
آج کل کے سائنسداں کہتے ہیں کہ انسان اگر 6 گھنٹہ کم سے کم نہ سوئے تو اس کے دماغ پہ ایفیکٹ آتا ہے اور وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے علم و ذہانت کا اگر حال دیکھنا ہو تو اس وقت مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آیا. امام اعظم کے زمانے میں کوفہ میں ایک عالم تھے قاضی ابن ابی لیلہ، بہت بڑے عالم تھے اور کوفہ کے قاضی تھے. تو وہ اکثر امام اعظم ابو حنیفہ سے حسد رکھتے تھے، چونکہ خلیفہ وقت امام اعظم ابو حنیفہ سے مشورہ کیا کرتا تھا. ایک دن اتفاق دیکھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ خلیفہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، اور اسی بیچ میں قاضی ابن ابی لیلہ بھی آتے ہیں. اب خلیفہ کو خدا جانے کیا سوجی، تو اس نے ایک سوال پوچھ لیا. کہا میرا ایک سوال ہے کہ ایک تاجر اپنا مال بیچ رہا ہے اور بیچتے وقت کہتا ہے کہ اس میں جو بھی عیب ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں اور اس کی اتنی قیمت ہے، تو کیا اس طرح یہ بیع جائز ہے؟ یعنی عیب کو خاص دکھا کر نہیں بیچ رہا، بس کہہ رہا کہ اس میں جو بھی عیب ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں، مجھے اس چیز کے اتنے پیسے چاہیے. امام اعظم نے کہا بیع درست ہے، یعنی اس کا بیچنا جائز ہے، خریدنے والے کا خریدنا بھی جائز ہے. قاضی ابن ابی لیلہ نے کہا نہیں، جب تک وہ اس عیب کو ہاتھ میں لے کر نہ دکھائے تب تک وہ بیع جائز نہیں ہے. امام اعظم نے دلائل پر دلائل دیے، قاضی ابن ابی لیلہ نے بھی دلائل پہ دلائل دیے، لیکن حاضرین مجلس دیکھ رہے تھے کہ امام اعظم کے دلائل بھاری ہیں، وزنی ہیں، اس کے مقابلے میں قاضی ابن ابی لیلہ کے دلائل اتنے وزنی نہیں ہیں. آخر میں امام اعظم نے جب دیکھا کہ یہ ہٹ دھرمی کیے ہوئے ہیں اور حجت کر رہے ہیں تو ایسا نفیس جواب آپ نے دیا اور ایسی حاضر جوابی سے کام لیا کہ قاضی ابن ابی لیلہ حواس باختہ ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتائیے قاضی صاحب، ایک عورت ہے جو اپنا غلام بیچنا چاہتی ہے اور غلام بیچتے وقت وہ کہے کہ میرے اس غلام کے آلۂ تناسل پر یعنی پیشاب کے مقام پہ برس کا داغ ہے، تو آپ کے مطابق کیا اس عورت کو اس کا آلۂ تناسل ہاتھ میں لے کر لوگوں کو دکھانا چاہیے داغ؟ جب آپ نے ایسے کہا تو قاضی ابن ابی لیلہ کے ہوش اڑ گئے اور آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کو تسلیم کر لیا کہ بے شک آپ جو کہتے ہیں وہی درست ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. علم کا، ذہانت کا یہ عالم تھا کہ ایسی حاضر جوابی. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب مدینے میں آپ گئے اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے سگے پوتے امام زین العابدین کے بیٹے نے آپ کی ملاقات ہوئی اور امام اعظم نے ان کو 3 سوال کیے اور تینوں سوال کے آپ نے جواب دیے تو امام باقر نے ان کی پیشانی چوم لی. ائمہ اہل بیت کا بھی خصوصی کرم امام اعظم کے ساتھ رہا. امام جعفر صادق کی بھی آپ نے صحبت پائی، زید ابن علی کی بھی صحبت پائی، امام موسیٰ کاظم کا بھی آپ نے زمانہ پایا ہے. میرے بزرگوں دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ وہ ذات ہے کہ جو بے حساب تقوی طہارت، تقریباً 55 حج ادا فرمانا، 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، دن سارا روزہ رکھنا اور تجارت کرنے کے بعد اس مال کو محدثین کرام پر خرچ کرنا، اس مال کو شاگردوں پہ خرچ کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ آپ کی سخاوت اور دریا دلی ہے. اور پھر یہ کہ سنت کا اتباع، ہر معاملے میں قرآن و حدیث کا اتباع کرنا اور اس امت مسلمہ کے آسانی کے لیے قرآن و حدیث سے 12,93,000 مسائل کو نکالنا، جمع فرمانا اور صبح قیامت تک کے لیے امت کے لیے آسانی پیدا فرمانا. میرے بزرگوں دوستوں، باتیں تو بہت ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر جیسے آج کل ہم لوگ نہ جلسہ رکھتے ہیں، نہ مدرسہ بناتے ہیں، نہ لائبریری بناتے ہیں، ایسا زمانے ماضی میں بھی ہوا ہے کہ احناف نے امام اعظم پر کم کام کیا ہے اور شوافع نے یعنی شافعی علماء نے امام اعظم کی سیرتیں زیادہ لکھی ہے. لیکن اب ہمیں اپنے امام پر کام کرنا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک مختصر سی نشست میں تو ممکن نہیں ہے. اس کے لیے اور بھی جلسے ہونے چاہیے، اور بھی جگہوں پر بیانات ہونے چاہیے، اور ہمیشہ علماء کرام کو چاہیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے قوم کو آگاہ کرے.
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جو آخری ایام ہے کہ آپ کی جو شہادت ہوئی ہے، اصل میں آپ کو زہر دیا گیا تھا. خلیفہ وقت نے آپ کو قاضی القضات کا عہدہ پیش کیا. امام اعظم چاہتے تو قاضی القضات بن جاتے اور ساری اسلامی دنیا میں آپ کی فقہ کے مطابق ہی فیصلہ ہوتا، لیکن امام اعظم نے یہ عہدہ قبول نہیں فرمایا، حتیٰ کہ اس کے لیے آپ کو جیل میں ڈالا گیا، کوڑے کی سزا دی گئی، یہاں تک کہ کوڑے کھا کر بھی جب آپ کی موت واقع نہیں ہوئی تو آپ کو دھوکے سے زہر دیا گیا. اور بحالت سجدہ آپ 2 شعبان المعظم ہجری 150 کو اس دار فانی سے تشریف لے گئے. امام اعظم ابو حنیفہ ایک مقرر نہیں تھے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ جن کی تقریریں ہوا ہو گئی، وہ مجتہد تھے اور انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر اسے کتابی شکل میں جمع کیا اور رہتی دنیا تک کے لیے تمام علماء کرام پر، مفتیان کرام پر، اولیاء کی جماعت پر، صوفیہ کی جماعت پر، محققین کی جماعت پر، محدثین کی جماعت پر، مفسرین کی جماعت پر، متکلمین کی جماعت پر، سارے دینی طبقے پر احسان عظیم فرمایا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. تو ہمیں اس محسن اعظم کا احسان ماننا چاہیے اور ہر سال 2 شعبان المعظم کو حسب حیثیت آپ فاتحہ خوانی کریں، اصالہ ثواب کریں، جلسہ کریں، ممکن ہو تو جلوس نکالیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے کانفرنس منعقد کرے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جماعت رضائے مصطفیٰ یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جس کے بانی مبانی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی حنفی المذہب ہیں. امام اہل سنت کی فتاوی رضویہ شریف آپ دیکھیں کہ جب آپ فتوے کے اخیر میں اپنا نام تحریر فرماتے تو نام کے بعد پہلے محمدی، پھر سنی، پھر حنفی، پھر قادری لکھتے. چوتھے درجے میں قادری، اس سے پہلے حنفی لکھتے، چونکہ جو محمدی نہیں وہ مسلمان نہیں، جو سنی نہیں وہ راہ حق پر نہیں، گمراہ ہے، اور جو حنفی نہیں وہ بھی یقیناً گمراہ ہے. چاروں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ قادری نسبت لکھتے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی پوری زندگی حنفی لکھتے رہے اور امام اعظم ہی کا اتباع کرتے رہے. رد غیر مقلدیت پر آپ نے 6 کتابیں تصنیف فرمائی ہے، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا بجا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقاہت فی الدین اور ان کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے اپنی کتب میں ارشاد فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اماموں کے اقوال نقل فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ تمام اولاد آدم میں انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کو چھوڑ کر سب سے ذی عقل انسان کا نام، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ عقل عطا فرمائی ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے. اور پھر ایک قول امام شافعی کا آپ نقل فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ تمام بنی نو انسان انبیاء اور صحابہ کو چھوڑ کر ان کی عقلیں اگر ایک پلے میں رکھی جائے اور امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل ایک پلے میں، تو امام اعظم کی عقل کا پلہ اس دوسرے پلے پر بھاری پڑ جائے گا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ ہی کی تقلید کی ہے، اور یقیناً ان کی تقلید ہی میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہمارے اگلوں پچھلوں اور ہماری نسلوں کے لیے بخشش اور شفاعت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس جلسے کو منعقد کرنے والوں کو، یعنی جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی حلقے کے برادران کو جو تشریف لائے اور جنہوں نے تکلیف اٹھائی اور اس جلسے کو لائیو کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق قبول کرنے کی راہ حق پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.